السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں اسیر عشق کے تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ناول پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ آپ سے ایک بات کہتی چلوں، آپ لوگ میرے ناول اسیر عشق کو بھی سنیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گی، مجھے یقین ہے۔ آبرو کو آپ لوگوں نے جیسے سراہا ہے اسے بھی سراہیں، مجھے یقین ہے اس کی سٹوری بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپ لگے گی۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ یہ میرا نام کیوں پکار رہی ہے؟ زہران جو وہیں بیٹھا رانیم کو نظروں کی حصار میں لیے الگ ہی دنیا میں کھویا تھا، یہ سوچ کر پریشان ہوا۔ رانیم چیختی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں اس طرح ستاتے ہو؟ رانیم اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ زہران سارے معاملے سے بے خبر اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رانیم کے رونے کی وجہ کیا ہے اور وہ نیند میں زہران کا نام کیوں لے رہی تھی۔ رانیم میری بچی کیا ہوا؟ صفیہ بیگم اس کی چیخنے کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئیں تو رانیم کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں مما، میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اس لیے ڈر گئی تھی، رانیم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی والدہ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، فریش ہو کر ناشتہ کرو۔ جی مما، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ زہران ایک بار مجھ سے روبرو ملنے آ جاؤ، بس ایک بار، رانیم صفیہ بیگم کے جانے کے بعد بولی، جبکہ اس کی آواز میں نمی تھی، بے بسی آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ جبکہ زہران اس کے اس غیر متوقع رویے سے پریشان ہو رہا تھا۔ اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ رانیم نیند میں اسے کیوں پکار رہی تھی اور اس کے لیے کیوں رو رہی تھی۔ رانیم ناشتے کے لیے آ جاؤ بیٹا، صفیہ بیگم نے آواز دی۔ جی مما، بس ابھی آئی، وہ جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ناشتے کے بعد تیار ہو جانا، تمہارے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے چلنا ہے۔ جی مما، رانیم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تمہاری آلیان سے کوئی بات ہوئی؟ وہ کالج کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کب بھیجے گا؟ نہیں مما، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ رانیم، کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے اور اس کا معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے؟ صفیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے رانیم کو دیکھا۔ نہیں مما، کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رانیم نے بامشکل بات بنائی، کیونکہ وہ آلیان کے ساتھ کی گئی بے رخی والے رویے کا ذکر کرتی تو صفیہ بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے لینی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جلدی تیار ہو جاؤ۔ جی مما، کہہ کر رانیم ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے آ گئی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے تو کسی کو پریشان بھی نہیں کیا تھا، پھر کہاں چلی گئی؟ اللہ اسے واپس بھیج دیجیے، وہ کہاں چلی گئی؟ زہران تڑپ کر بولا، آنکھوں سے شتابی آنسو جاری تھے۔ زہران رانیم کے لیے تڑپ رہا تھا، بے چین ہو رہا تھا۔ اسے لگا رانیم اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ قید تھا اس لیے مجبور تھا، ورنہ اسے ایک سیکنڈ نہیں لگتا اور وہ رانیم کو ڈھونڈ نکالتا۔ وہ اپنے پاؤں میں بندھی زنجیر سے اپنے پاؤں کو آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ شاید پچھلے 100 سال میں بھی اس نے اتنی جتن کبھی نہ کی تھی جتنی وہ آج کر رہا تھا۔
جبکہ اس زنجیر سے جب جب وہ خود کو آزادی دلانے کی کوشش کرتا تھا، ہر بار اس کا پیر جل جاتا تھا۔ اس تپش سے اس نے خود کو بری طرح گھائل کر لیا تھا۔ اس کی تڑپ اور بے چینی ایسی تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو آپ دیدہ ہو جاتا، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس دنیا سے بے نیاز تھا، لیکن پہلی بار اسے کوئی اچھا لگا تھا، اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں بس تکلیف ہی جھیلی ہے۔ آج تک اسے زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی، اور آج جب ذرا سی خوشی کی کرن نظر آئی تھی تو وہ بھی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اس خالی حویلی میں وحشت زدہ آوازیں گونج رہی تھی، کسی کی درد بھری چیخ اس حویلی کی ہر ایک دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ رانیم، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو! جب میں تمہیں میوزک سکھاتا تھا، جب تو تم بہت چھوٹی سی ہوا کرتی تھی۔ سرزین کی باتیں سن کر رانیم مسکرا دی۔ اس لڑکی نے تو ہمیں میوزک کے لیے پاگل کر کے رکھ دیا ہے، صفیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، جبکہ الفاظوں میں کچھ کچھ بیزاری بھی جھلک رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہر کسی کا اپنا جنون، اپنا شوق ہوتا ہے۔ اس طرح رانیم کا جنون بھی سنگیت ہے۔ ایک دن رانیم بہت بڑی سنگیت کار بنے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ جی سر، اور یہ بات میری مما کو سمجھ نہیں آتی، رانیم نے سرزین کی باتیں سن کر یکدم کہا۔ اچھا میری ماں، تم جیتی میں ہاری۔ ارے مما کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں، آپ میری ماں ہو، رانیم نے یاد دلایا۔ اف رانیم، اچھا اب چلو بھی، ہمیں گروسری کا سامان لینا ہے۔ جی مما چلیں۔ اوکے سر زین، پھر کل سے میں کلاسز جوائن کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر رانیم نے باہر کے راستے کا رخ اختیار کیا، جبکہ سر زین نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ زہران نے کچھ ہی گھنٹوں میں اپنی ایسی حالت کر لی تھی کہ پوچھو ہی نہیں، اور غضبناک غصہ تو عروج پر تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ ایسی کیفیت سے دو چار تھا کہ دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ رانیم اور صفیہ بیگم گھر میں داخل ہوئیں۔ آہ، زہران نے ٹھنڈی گہری سانسیں فضا میں چھوڑی۔ رانیم کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، لیکن اس کا غضبناک غصہ اب بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ مما، آج تو آپ نے بہت تھکا دیا، میں اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ دیر آرام کروں گی۔ رانیم اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنے کمرے کی حالت پر تعجب ہوا۔ وہ جب گئی تھی تو کمرہ بالکل سیٹ تھا، لیکن یہ کیا! یہاں تو پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بے ترتیب بکھری پڑی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے جان بوجھ کر کمرے کی حالت بگاڑی ہو۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر کمرے کی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کر سیٹ کرنے لگی۔ ابھی تو وہ تھکی ہوئی آئی تھی، اب اسے یہ کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے کمرہ سیٹ کر لیا تھا۔ اب وہ آرام کرنے کے غرض سے بستر پر لیٹی تھی۔ زہران سامنے صوفے پر بیٹھا اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ رانیم کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتا تو رانیم اس سے خوفزدہ ہو کر اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، اور وہ اپنی اسیر تنہائی کی وجہ سے اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا۔ رانیم کو اس سے دور جانے کی اس غلطی کی سزا دینے کے بجائے اس نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس وقت وہ خاموش ہی رہے، کیونکہ وہ رانیم کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رانیم تھکی ہوئی تھی تو فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی، وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ آلیان بیٹا، تم نے لاہور پہنچنے کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، جبار صاحب نے فون پر کہا۔ مامو جان، دراصل پیپر کی تیاری میں مصروف تھا۔
अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा। और घर में सब ठीक है? जी मामू जान, सब ठीक है। मैंने रानीम के कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसीएस करवा दिया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, तुम हमारे लिए बहुत करते हो। मामू जान, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी मामू जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या कह रहा था आलियान? सफिया बेगम ने सवाल किया। वही जो मैं कह रहा था, आप बिला वजह ही परेशान हो रही थी। मैंने तो इसीलिए मैं तो इसीलिए परेशान हो रही थी। मैं जब जब रानीम से पूछ रही हूँ, वो कहती है उसकी कोई बात ही नहीं हुई। सफिया बेगम, मैंने कहा ना आलियान पेपर की तैयारियों में मसरूफ है, इसलिए वो रानीम से बात नहीं कर पा रहा होगा। आप तो छोटी छोटी बातों का इशू बना देती हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग पर सवार कर लेती हूँ। वाह रानीम, तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल किसी रॉयल पैलेस का लग रहा है। बेला ने वीडियो कॉल पर देखकर कहा। अरे सिर्फ कमरा ही नहीं, ये पूरी हवेली रॉयल है। वाह, अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है तुमसे जल्दी मिलूं, तुम्हारा रॉयल पैलेस देखूं। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए तुम्हें कराची आना होगा। हाँ तो क्या हो गया, मैं छुट्टियों में दादों से मिलने जाऊंगी तो तुमसे भी लाजमी मिलूंगी। वाकई? रानी ने हैरत जदगी का इजहार करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? हाँ हाँ हाँ, मैं तो यही सोच रही थी। तुमसे जान छूटी, लेकिन ये मौका भी हाथ से गया। चलो खैर, कोई बात नहीं। रानी ने फर्जी अफसोस जताई। हाँ हाँ हाँ, सो सैड। ये प्लानिंग भी तुम्हारी धरी की धरी रह गई। बेला ने भी उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया। आलियान कमरे में अकेला बैठा रानीम की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर लगाए, कभी जूम इन करता तो कभी जूम आउट करता। मकसद रानीम को हसरत से देखना था। तुम क्यों इतनी बदल गई हो? मेरे रूठने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तुमने पलटकर एक बार भी नहीं पूछा कि आलियान, तुम क्या नाराज हो? क्या तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है? रानी, तुम इतनी संगदिल क्यों हो? तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी और तुम भी मेरी तरह बेचैन हुआ करोगी। जब तुम्हें एहसास होगा जिससे मोहब्बत हुआ करती है उसकी बेरुखी कितनी तकलीफ देती है। आलियान तन्हाई में बैठा रानीम की तस्वीर से बातें कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। रानीम गहरी नींद सो रही थी। जहरान अपनी तकलीफ से कराह रहा था, जो उसने रानीम की वजह से खुद को पहुंचाई थी। जहरान, मेरे बच्चे। मलिका वालदा, आप। मेरा बच्चा तकलीफ में होगा तो माँ लाजमी आएगी। वालिदा। जहरान जहरान नजरें चुराने लगा। वो कैसे बताता उसे चोट कैसे लगी है और किस वजह से लगी है। कुछ ना कहो मेरे बच्चे, माँ सब जानती है। अच्छी लगती है ना वो तुम्हें? मलिका जिन ने अपनी आंखों से रानीम की जानिब इशारा किया। वालिदा, आप कैसे जानती हैं? मेरे बच्चे, मुझे हर बात का इल्म है। मैं तुमसे बेखबर नहीं हूँ। वालिदा, मैं अपने एहसासात को खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये इंसानी लड़की कुछ पल के लिए मुझसे दूर हुई तो मैंने बेइख्तियार अपनी ये हालत कर ली। जहरान, तुम्हें खुद के जज्बातों पर काबू पाना होगा। ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इंसान की जिंदगी भी बहुत सी मसरूफियात होती हैं, जैसे हमारी जिंदगी में है। अगर ये कुछ वक्त के लिए बाहर जाए तो तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना है। इस तरह तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन वालिदा, ये जो भी हुआ बेख्तियार हुआ। यही मैं कह रही हूँ जहरान।
تمہیں خود پر قابو پانا ہوگا۔ جی والدہ، میں کوشش کروں گا۔ لاؤ اپنا پیر دکھاؤ۔ زہران کے پیر آگے کرنے پر ملکہ جن نے آب شفا کے چند قطرے زہران کے پاؤں میں چھڑکے تو اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے زہران، اپنا خیال رکھنا، میری کئی باتوں پر عمل کرنا۔ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ جی والدہ۔ رانیم کی صبح آنکھ کھلی تو تازہ گلاب کا گلدستہ اس کی تکیہ کے بالکل برابر میں رکھا ملا۔ یہ کس نے رکھ دیا؟ اس نے گلاب کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر کہا۔ میں نے رکھا ہے، تمہارے لیے، زہران نے آگے سے جواب دیا، جو رانیم سننے سے قاصر تھی۔ شاید پاپا نے رکھا ہوگا، وہ خود سے سوچ کر مطمئن ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ رانیم زہران کو کبھی نہیں سن سکتی تھی، لیکن جب وہ چاہے گا، جب ہی رانیم اسے اپنی نظروں سے دیکھ سکتی تھی، اسے سن سکتی تھی، اور زہران اتنی جلدی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر رانیم نے زہران کے بارے میں کسی کو بھی بتا دیا تو اس کے لیے مصیبت ہوتی، وہ الگ، پلس رانیم بھی اس سے دور ہو جاتی۔ رانیم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر بیل کی آواز آئی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، صفیہ بیگم نے اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ السلام علیکم، میں آپ کی پڑوسن ہوں۔ وعلیکم السلام، آئیے اندر آئیے۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، تکلیف کس چیز کی؟ گھر شفٹ کرنے میں تو تھوڑی بہت پریشانی سب کو ہی ہوتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ پڑوسن نے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ لوگ یہاں 2 دن سے رہ رہے ہیں، جن نے انہیں پریشان کیا یا نہیں۔ بس اسی بات کی انہیں پیٹ میں درد ہو رہی تھی، جو وہ صفیہ بیگم سے کرید کرید کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، گھر میں کیا تکلیف ہونی تھی؟ گھر اتنا بڑا اور خوبصورت ہے، ایسے گھر میں بھلا کسی کو کیا پریشانی ہوگی؟ صفیہ بیگم نے پڑوسن کی باتوں کا مفہوم سمجھے بغیر جواب دیا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ پڑوسن کی نظر رانیم پر پڑی تو اس نے سوال کیا۔ جی، یہ میری بیٹی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ رانیم ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ صفیہ بیگم نے مسکرا دیا۔ رانیم کمرے میں آ کر میوزک اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر میں پڑوسن چائے بسکٹ کھانے کے بعد چلی گئی تھی۔ رانیم بھی تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی تھی، جبکہ صفیہ بیگم اپنے کام میں مصروف تھی۔ زہران کو ملکہ جن بہت سمجھا کر گئی تھی، لیکن اس کے لیے اس کے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہ جانے 2 دن میں اس انسانی لڑکی نے ایک جن زادے پر کیسا تلسم پھونکا تھا، جو وہ اس سے ایک پل کی دوری کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج رانیم آئے گی تو وہ اس سے روبرو ملے گا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کر دے گا، تاکہ وہ اس سے دور نہ جائے۔ زہران کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن وہ اتنی جلدی کیسے بتا سکتا تھا؟ یہ بات بھی اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ وہ عجیب دوہری الجھن کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اب وہ زیادہ دن رانیم کے ساتھ لکا چھپی کا کھیل کھیلنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت جلد رانیم کو اپنی حقیقت سے روشناس کرانے والا تھا۔ ہائے، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، رانیم نے معمولی سا جواب دیا۔ میں بھی سر زین سے میوزک سیکھتا ہوں، میرا نام عمیر ہے۔ رانیم نے معمولی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رانیم کے نظر انداز کرنے کے باوجود بھی وہ مسلسل رانیم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیم نے بس اتنا ہی کہا۔ رانیم کا مطلب؟
اس کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے اسے سچ میں رانیم کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ رانیم کا مطلب ہے سنگیت، راگ کی آواز۔ واؤ، تمہارا نام تم پر کتنا سوٹ کرتا ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ اب رانیم بھی اس سے کچھ کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میرے نام کا مطلب ہے سردار۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تم نے پوچھا نہیں تھا لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا تاکہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رانیم کے غور سے دیکھنے پر اس نے کہا، ہاں ہاں ہاں، تم کتنے فنی ہو۔ رانیم بے ساختہ ہنستی ہوئی بولی۔ رانیم 1 گھنٹے کے بعد اپنے میوزک اسکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ اسی من موہک خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ وہ کیاری میں لگی پھولوں کی خوشبو کو سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ رانیم کو کل سے کالج جانا تھا، اس لیے وہ اپنے کالج کا ضروری کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کیچر سے بندھے بالوں سے کیچر نکل کر زمین پر گرا اور اس کی سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح جھولنے لگے۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کیچر کو زمین سے نہیں اٹھایا، بلکہ اب بھی وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہی۔ اچانک اس نے خود کو کسی غیبی طاقت کی نظروں میں محسوس کیا تو چونکتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے آج بھی کوئی نظر نہ آیا۔ کام کرتی ہوئی وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے خبر نہ ہوئی۔ سوئی ہوئی وہ کسی معصوم پری جیسی لگ رہی تھی، دودھیا رنگت والے شفاف چہرے پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے چاند میں بادل چھپا ہوا ہے۔ زہران اس کی بکھری لٹوں کو بہت ہی نزاکت سے اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا، جو رانیم کو کب سے پریشان کر رہے تھے۔ نیند میں بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ زہران، یہ تم ہو نا؟ زہران کے چھونے سے رانیم نیند کی حالت میں بولی۔ شاید اس پر نیم غنودگی کیفیت طاری تھی، اس لیے وہ زہران کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ کیا اس نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ وہ اپنے ہی سوالوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ زہران، اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ رانیم نے نیند کی حالت میں زہران کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زہران نے رانیم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی اس سے دور ہوا، پھر خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ زہران، زہران! رانیم نیند میں اسے پکار رہی تھی۔ زہران وہیں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ آخر تم سردار کی کب تک غلامی کرو گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اپنا جانشین مقرر کریں گے۔ والدہ، صبر سے کام لے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ملکہ اور سردار کی باتیں سنی ہیں۔ سردار کہہ رہے تھے اب وہ اس ذمہ داری سے تھک چکے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری عبیر یعنی مجھے سونپنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی سردار نے ایسا کہا؟ جی والدہ حضور، سردار نے تو ایسا ہی کہا تھا، لیکن عبیر کہتے کہتے رکا۔ لیکن کیا؟ لیکن ملکہ اس فیصلے سے ناخوش ہے۔ انہیں اب بھی امید ہے کہ زہران ایک دن اس پرانی حویلی سے رہائی حاصل کر لے گا اور اصولاً اپنی سرداری کا عہدہ سنبھالے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ نکما زہران! وہ کیا سرداری کا عہدہ سنبھالے گا؟ اس نے تو اپنی آدھی زندگی اس پرانی حویلی کی قید میں گزار دی۔ اسے کیا معلوم سرداری کس بلا کا نام ہے؟ والدہ حضور، دیکھا جائے تو سردار سلمان کے بعد اصلی سردار تو وہی ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے دن رات محنت کی ہے، سردار سلیمان کی خدمت میں ایک طویل عرصہ وقف کیا ہے۔ سردار تو میرا بچہ ہی بنے گا، جو ہر طرح سے قابل ہے بجائے اس نکمے زہران کے۔ وہ تو ایک نکما جن ہے، ایک کمزور جن۔ وہ کیا سردار بننے کے قابل ہے؟ کیا سوچ کر ملکہ نے یہ کہا؟ آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں والدہ،
اولین فیصلہ تو سردار سلیمان کا ہی ہوگا، اور انہیں تو میں ایسے شیشے میں اتارا ہے کہ انہیں مجھ سے زیادہ قابل اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ مجھے تو بس اس دن کا بے چینی سے انتظار ہے جب میرا بیٹا سردار بنے گا۔ والدہ حضور، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ بے شک میرے بچے، بے شک۔ تم نے اتنی صبح کال کیوں کی؟ رانیم اپنی نرم ملائم مخملی بستر پر لیٹی ہوئی بولی۔ تم نے تو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تو ڈھیٹ کی طرح میں نے خود ہی کال کر لی۔ آلیان، کیوں صبح صبح جل ککڑے بنے ہوئے ہو؟ رانی، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کبھی تو تمیز سے بات کر لیا کرو۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس اوور ری ایکٹ پیس کا؟ میں اوور ری ایکٹ کر رہا ہوں، اور نہیں تو کیا۔ جب سے گئے ہو منہ پھلا کر بیٹھے ہو، نہ کال کی نہ میسج، اور اب بات کر رہے ہو تو ایسے کر رہے ہو۔ رانی، تم بھول رہی ہو تم نے لاسٹ ٹائم کیا کہا تھا۔ ہاں ہاں یاد ہے، اب کیا ایک ہی بات پکڑ کر بیٹھے رہو گے؟ بات یہ نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں یا نہیں، بات یہ ہے کہ تم کو اس بات کی پرواہ ہے یا نہیں، کوئی جیے یا مرے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آلیان، آلیان، کیا ہو گیا ہے؟ کول ڈاؤن۔ اوکے، اب میں کچھ نہیں بولوں گا، بس تم خوش رہو۔ یہ کہہ کر آلیان نے کال کاٹ دی۔ میری نیند خراب کر کے کال بھی کاٹ دی۔ جاؤ، میں کون سا کال کر کے مناؤں گی، جائے بھاڑ میں، مجھے کیا؟ رانیم نے منہ ایٹ کر کہا۔ وہیں بیٹھے زہران کو اس کی اس حرکت پر بے ساختہ ہنسی آئی۔ رانیم کی نظر تکیے کے پاس پڑی تو آج بھی گلاب کا گلدستہ اس کے لیے رکھا تھا۔ یہ پاپا بھی نا روز میرے لیے یہ گلاب کا گلدستہ رکھ جاتے ہیں۔ وہ گلدستہ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگائی گلاب کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ زہران روز رانیم کے جاگنے سے پہلے تازے گلاب کا گلدستہ بنا کر اس کے لیے رکھ دیا کرتا تھا، تاکہ رانیم جب نیند سے بیدار ہو تو ان پھولوں کی طرح مسکراتی رہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور لکھنے کی چاہ بڑھ جاتی ہے، تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ سے ہی میں اچھے اچھے ناول آپ لوگوں کے لیے لکھ سکتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔